آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. صلوات علیہ محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے. عناصر الاسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہے، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے. بارگاہ پروردگار میں اس عنایت کو شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سعادت ذکر حسین ابن علی عطا فرمائی. اس عنایت پر اس کی بارگاہ میں شاکر ہیں اور اسی کی بارگاہ سے اس جیسی مزید توفیقات سے طلبگار ہیں. خداوند متعال بانیان محترم کا یہ اہتمام، آپ حاضرین کا یہ حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بارگاہ پروردگار میں یہ التجا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس عزاداری کو اخلاص و خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیے. عنایت پروردگار، لطف پروردگار، اس پہ ہم زبان سے بھی شاکر ہیں، عملاً بھی شاکر ہیں. خدا نے اس گناہگار وجود کو پھر سے فرش عزا عطا کیا. وہ فرش جو کہ قلوب کو، دلوں کو صاف کرتا ہے، دلوں کی طہارت کرتا ہے، جو نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے، جو انسان کو کمال کا سفر کراتا ہے، جو اس پست انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے. یہ عزاداری عزائے سید الشہداء، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم اس کاروان میں شامل ہو گئے جس کے سالار حسین ابن علی ہیں. ہم اس کاروان میں شامل ہو گئے کہ اس کی قیادت حسین ابن علی کے بعد جناب زینب اولیاء نے فرمائی ہے. ان عظیم ہستیوں کے جو مقاصد تھے، ہم انہی مقاصد کو رکھتے ہوئے آج اس کاروان میں شامل ہیں. ایام عزا سے بھرپور استفادہ کرنا ہے. ہم خالی دامن ہیں، کچھ نہیں ہے بدلے، زیرو. اس زیرو کو کچھ بننا ہے. آپ حسین ابن علی کی حیثیت یہاں ایک عدد کی سمجھیے کہ اگر کروڑ زیرو ہوں تو زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ ایک عدد نہ ہو. اگر لاکھوں ہزاروں انسان ہوں لیکن دلوں میں حسین نہ ہو، پھر انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ جس دل میں حسین نہیں ہے وہاں انسانیت نہیں ہو سکتی. حسین امام انسانیت ہے، حسین وارث انبیاء ہے، حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، حسین کشتی نجات ہے، حسین مصباح الہدیٰ ہے. شان حسین ابن علی، یہ مقام ہے حسین ابن علی. آج توسل ہے، آج متوسل ہے ہم امام سے اس عزا کے سلسلے کے ذریعے سے. لہٰذا کہ اب دامن خالی نہ رہے، اب کردار پاکیزگی کی طرف، اب کردار اس پستی سے بلندی کی طرف مسلسل سفر کرنا شروع کرے اور اپنے مقصود اصلی کو پا لے. وہ قرب پروردگار ہے. حسین اس سفر میں مددگار ہے ہمارے. امام کا دامن تھام کے ہم نے اپنے پروردگار سے رابطہ برقرار کرنا ہے، رابطہ مضبوط کرنا ہے. اور اس قدر رابطہ مضبوط کرنا ہے کہ خدا کی محبت کے سوا کسی کی محبت غالب نہ ہے. اس قدر غلبہ محبت پروردگار ہو جائے، اس قدر. دیکھیے یہ دل ہے نا، یہ سکون نہیں پاتا، بے قرار دل ہے، بے چین دل ہے.
اس قدر بے قرار ہے، اس قدر بے چین ہے، کبھی سوچتا ہے غریب ہو تو سوچتا ہے مال آ جائے گا تو سکون ملے گا، مال آ جاتا ہے پھر کہتا ہے ابھی بھی سکون نہیں آیا، سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، سکون نہیں مل رہا، چین نہیں مل رہا، دل کو اطمینان نہیں آ رہا۔ قرآن کہتا ہے دیکھو ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو ذکر خدا، یاد خدا جو تم بھول گئے ہو، اس یاد کو دوبارہ زندہ کرو، تازہ کرو، دلوں کو اطمینان آ جائے گا۔ جو ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں، دیکھیے خدا چاہتا ہے کہ میرا ذکر ہو، میرے اولیاء کا ذکر ہو۔ ذکر حسین ابن علی درواقے وہی ذکر ہے جس سے دلوں کو اطمینان آتا ہے، کیونکہ یہ ذکر انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں کے لیے انسان کو خلق کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھی بلند محمد۔ ایک رفعت اور بلندی کا سفر ہے، ان پستیوں کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے عزاداروں، یہ خاکی وجود خدائی بنانے کا ارادہ کر لیا ہے عزاداروں نے۔ لیکن اب دیکھیے جو بھی کام کرنا ہے، عمل کے اندر دو چیزیں ہونا لازمی ہیں، ایک عمل کو خوبصورت ہونا چاہیے، اور دوسرا عمل کو نتیجے تک پہنچنا چاہیے۔ اگر انسان کام کرے اور نتیجہ حاصل نہ ہو، عبث کیا، کسی کام فائدہ نہیں ہوا، وقت ضائع کیا۔ نتیجے تک پہنچنا ضروری ہے، حاصل ضروری ہے۔ وہ ایک عمل انسان انجام دے، نتیجہ حاصل نہ ہو، پھر عمل انجام نہیں دیتے۔ ہم دنیا میں ایسا نہیں کرتے، مثلا ایک دوائی کھائیں اور طبیعت ٹھیک نہ ہو، فوراً بھاگ کے پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں فرق نہیں پڑا، دوا بدل دیجیے۔ ڈاکٹر لاکھ سمجھاتا رہے کہ یہ کھا لیں ٹھیک ہو جائے گا، کہتے نہیں پھر بھی بدل دیجیے۔ کون ہے ڈاکٹر؟ تو ہم خود ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں تو مجتہد بھی ہم خود ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ پیچھے جو مومنین بیٹھے ہوئے ان کی خدمت میں درخواست کروں گا، آپ نے ٹیک بھی نہیں لگائی بھی اور آپ بکھرے ہوئے بھی بیٹھے ہیں، تو آپ تھوڑا قریب آ جائیں، منسجم ہو جائیں گے، ماحول خوبصورت ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے پھر محمد دیکھیے یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ عمل ہے، اس عمل میں خوبصورتی بھی ہونی چاہیے اور اسے نتیجے تک بھی پہنچنا چاہیے۔ دیکھیں وہ چیز جو کہ وہ قوانین، وہ اصول جو انسان کے عمل میں خوبصورتی بھی پیدا کریں اور اسے نتیجے تک بھی پہنچا دیں، انہیں آداب کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا مؤدب رہو، با ادب رہو، با اخلاق رہو۔ اخلاق ایک الگ چیز ہے، ادب الگ چیز ہے۔ اخلاق انسان کی ان خصوصیات کو کہا جاتا ہے جن سے انسان کا نفس قیمتی ہوتا ہے، انسان کی ذات قیمتی ہوتی ہے، اور ادب ان صفات کو کہا جاتا ہے جس سے عمل خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، نتیجے تک بھی پہنچتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بیٹھنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، بدصورت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بکھر جائیے، یہی بدصورت ہو جائے گا۔ منسجم ہو کے بیٹھیے، یہی خوبصورت ہو جائے گا۔ بیٹھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیے، یہ خوبصورتی ایجاد ہو جائے گی۔ بس آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ مؤدب ہی از خدا جوئین توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش پر ہمیں آفاق زد۔ کہ اے خدا میں تجھ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں۔ کیوں چاہیے ادب کا؟ اس لیے کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ خدا کے لطف سے محروم رہ جاتا ہے۔ بی ادب محروم مان از لطف رب، بی ادب تنہا نہ خود را داشت بد۔ بے ادب فقط خود کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ آتش پر ہمیں آفاق زد، بلکہ پوری دنیا کو آگ لگا دیتا ہے۔ مثلا ابھی مثال کے طور پر قطعاً یہاں ایسا نہیں ہوگا، اگر کوئی شخص مجلس میں بیٹھا ہے بے ادبی سے بیٹھا ہے، یہ تنہا نہیں، یہ کئی ساروں کی بے سکونی کا سبب بنے گا، کئی ساروں کی بے سکونی کا سبب بنے گا۔ وہ ایک بے ادب کتنا نقصان کرتا ہے۔ ایسا خدا سے توفیق ادب مانگیے، اور خصوصاً ادب عزاداری، اس سے بڑا کوئی عمل ہے، اس سے عظیم کوئی عمل ہے؟ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، یہ وہ غم ہے جس نے ہماری ساری خوشیاں بچائی ہیں۔ یہ وہ غم ہے، اگر یہ غم نہ ہوتا تو کوئی خوشی باقی نہ رہتی۔ اس غم سے ساری خوشیاں ہیں، اس غم سے فراوانی ہے، اس غم سے آبادی ہے، اس غم سے قلوب کی آبادی ہے، اس دم سے، اس غم کے دم سے حسینی معاشرہ، ایک عظیم معاشرہ زندہ ہے۔
کہ جو اپنی عظمت کی جانب مسلسل سفر کر رہا ہے. بس مشکل ایک درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ جس کلاس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، کلاس کے معلم نے آج کل نصاب بدل دیا ہے. پتہ نہیں کیوں پہلے ہی دن میری زبان پہ یہ شکوہ آ گیا، بہرحال آ گیا تو کر دیتا ہوں. اس جگہ پر اس ممبر کی بہت ذمہ داریاں ہیں. اس میں نصاب درست کر لیجیے. ممبر خطیبوں نے خود کو بہت ثابت کرا لیا، آئیے حسین کا پیغام پیش کرتے ہیں. لوگوں سے بہت داد لے لی، آئیے حسین ابن علی سے داد دیتے ہیں. لوگوں کو بہت خوش کر لیا، آئیے خدا کی خوشی کے لیے سفر کرتے ہیں. لوگوں کو خوش کرتے دیکھا نا، ایک طرف خوش ہوتے ہیں دوسری طرف ناراض ہو جاتے ہیں. آئیے خدا کو خوش کرتے ہیں. وہ ناراض نہیں ہوتا، اور جب ناراض کر دیتے ہیں تب بھی کہتا ہے دیکھو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لوٹا رہو. سارے گناہ دیکھتا ہے، عطا نہیں روکتا. وہ خدا ہے. دنیا اچھائی دیکھتی ہے، اس میں برائی نکال لیتی ہے. تو دنیا کو بہت خوش کر لیا، اور خدا کو خوش کرتے ہیں. اور مل کے وہ سفر کرتے ہیں جو حسین کروانا چاہتے ہیں. بس کب ہوگا؟ جب ادب کی رعایت ہو، جب آداب کے ساتھ ہو. ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا. آج سال کا پہلا دن ہے، سال کا پہلا دن جو ذکر حسین ابن علی سے حسینی آغاز کرتے ہیں، لیکن یہ سال کا پہلا دن متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو آج کا دن محاسبے کا دن ہے. سادہ نہیں شروع کرنا اس دن کو، حساب و کتاب کے ساتھ شروع کرنا، کیونکہ تم ایک پورا سال گزار چکے ہو. جو سال گزارا یہ کہاں گزارا؟ کیونکہ جب پچھلا سال شروع کیا تھا وہ بھی نامی حسین ابن علی میں شروع کیا تھا، وہ بھی اس میں گرامی حسین ابن علی کے ساتھ شروع کیا تھا، وہ بھی حسینی بننے کے عزم کے ساتھ شروع کیا تھا. کتنا سفر حسینیت طے ہوا، کتنا حسین کے قریب ہوئے، کتنا خدائے حسین کے قریب ہوئے. کتنی منزل. دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، ابھی بچوں کے ریزلٹس آ رہے ہیں، ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم پکڑ کے پوچھ لیتے ہیں بتاؤ کیسا رہا. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ سال گزر چکا ہے، سال گزر گیا، رزلٹ آیا، ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جب دنیا کا یہ نصاب پڑھ کے آپ ترقی طلب کر رہے ہیں، کیا حسین مجھ سے اور آپ سے ترقی طلب نہیں کریں گے؟ کیا حسین ابن علی نہیں چاہتے؟ میرا ماننے والا، میرا شیخ زمانے کا امام نہیں چاہتا؟ کیا رزلٹ ہے بھائی؟ ایک سال گزار دیا، 355 دن گزارے ہیں تم نے. قمری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے 65 ہوتے ہیں. یہ 355 دن جو گزارے ہیں اس میں کیا حاصل کیا؟ آگے بڑھے ہو یا ریورس گیئر لگ گیا؟ کیونکہ دیکھیے انسان کی ترقی اسی طرح سے یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے، رکتا نہیں. کیونکہ سفر خاک سے خدا کی طرف ہے نا، زمین سے آسمان، پستی سے بلندی کا سفر. یا تو آگے جا رہا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا وہاں رکا کھڑا ہے، کہیں رک نہیں سکتا. یہاں سفر مسلسل ہے. اسی لیے تو علی کہتے ہیں آہ لقلت الزاد، آہ لقلت الزاد. زاد رب کتنا مختصر ہے، سفر کتنا طویل. وہ سفر ہے جہاں علی کی آہ بلند ہوتی ہے. وہ کیسے گزرے روز و شب محاسبے. دیکھیے دین ہم سے یہ طلب کرتا ہے ہر روز جب رات کو بستر پہ جاؤ حساب کرو کہ دن کیسا گزارا. ہمیں سال کے ابتدا میں حسینی محاسبہ کرنا. یہ محاسبہ بڑا فائدہ مند محاسبہ ہے. اس سے نفع اور نقصان سامنے آتا ہے. کیا پایا، کیا کھویا. کہیں ایسا نہ ہو جو چیزیں پانی تھی وہ کھوتی ہوں، اور جن کی کوئی قیمت نہ ہو وہ چیزیں حاصل کر لی اور خوش ہوں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لی. اگر تم ہر روز رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرو دن کیسا گزرا، یہ محاسبہ تمہارے اگلے دن کو پہلے دن سے بہتر کر دے گا. آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو جائے گا تمہارے اس محاسبے کے ذریعے سے. کیا حاصل ہوا اس طرح کہ مثلا انسان دیکھتا ہے میری زبان اس طرح نہیں چلتی جس طرح خدا چاہتا ہے، میری آنکھ اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح خدا چاہتا ہے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی دیکھتی ہے جو خدا نہیں چاہتا. یہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی دیکھتی ہے جس کے بعد دیدار امام ممکن نہیں رہتا. میرے کان بہت ساری چیزیں سنتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں ان سب تمام چیزوں کو خدا کے تابع کیا جائے، اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے پروردگار کے تابع کیا جائے.
یہ نیند جو قابو ہی نہیں آتی، جو فجر ہی چھڑا دیتی ہے، اس نیند کو اپنے قابو کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایک دم نہیں ہوگا، تدریجاً ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، رفتہ رفتہ ہوگا، تدریجاً ہوگا، اور مددگار محاسبہ ہوگا۔ جب روز رات کو حساب کیا جائے گا کہ صبح ان ارادوں سے دن کا آغاز کیا تھا، کتنے مقصد حاصل ہوئے، کتنے میں ناکامی ہوئی، کہاں غلط بات کہی، کہاں غلط بات سنی، کہاں غلط منظر دیکھا، کہاں آنکھ جھکی، کہاں آنکھ نہیں جھکی، توجہ ہے آپ سب کی؟ یہ محاسبہ ضروری ہے صاحب، ضروری۔ سارا سال کہاں گزرا میرا؟ میں حسین کا نمکخوار ہوں، میں حسین کا ماتمدار ہوں، میں حسین کا ماتمی ہوں، حسین کا عزادار ہوں، یہ اسٹیٹس ہے میرا۔ اسٹیٹس کو آیا میں بحال رکھ سکا ہوں یا نہیں رکھ سکا؟ دیکھیے دنیاوی مقامات بحال رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، بندہ گھر میں کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ بھی بن جاتا ہے۔ خدا بھی ستار ہے، عزت رکھتا ہے، لیکن مقام اگر ان کے سامنے بنانا ہو جو سب کچھ جانتے ہوں، دشواری وہاں ہوتی ہے۔ مقام اگر اس کے سامنے بنانا ہو جو خود با کردار ہو، دشواری وہاں ہوتی ہے۔ بے کرداروں کے سامنے بے کردار مسئلہ ہوتی ہے، محاسبے کی ضرورت۔ آیا وہ مقام اور اسٹیٹس باقی رہا یا نہیں رہا؟ آیا میرا رابطہ میرے امام سے وہ ہے؟ آیا میں اب بھی پچھلے سال عزائے سید الشہداء کے ذریعے سے جب میں نے عزم اور ارادہ کیا تھا، میں اپنے زمانے کے امام کے دل کا سکون بن گیا تھا۔ میرے امام کو مجھ سے امیدیں تھیں کہ سال بھر میں نے وہ امیدیں قائم رکھی۔ محاسبے کا دن، آج حساب کا دن۔ اگر ہم اسی طرح سال پہ سال گزارتے جائیں اور آگے نہ بڑھیں، ترقی نہ کریں، ارتقاء نہ کریں، یہ روح پرواز نہ کریں، اس روح کو معراج کے قابل نہ کریں، آپ عطار کی دکان میں بیٹھ کے خوشبودار ہو جاتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھ کے معطر کیوں نہیں ہوتے؟ مصلی عبادت پہ جا کر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، کیوں قول رسول میرے حق میں ثابت صادر نہیں ہوتا کہ نماز فرشی عبادت نہیں ہے، عرشی عبادت ہے؟ یہ نماز انسان کو معراج کراتی ہے، کیوں میں معراج نہیں کرتا؟ میں تو نماز میں کھڑا ہو کے بھی دنیا کے مسئلوں میں الجھا رہتا ہوں۔ آ جائیے حسین ابن علی کے در پہ آ جائیے، حسین کو سجدہ سکھائیں گے، اللہ جس میں صرف خدا ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ ایک سجدہ صرف خدا کے لیے انجام ہے، اور جب خدا کی بارگاہ میں ہے پھر غیر خدا سے غافل ہے۔ حیثیت کیا ہے غیر خدا کی؟ اس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حضور ہے، اس کی بارگاہ میں توجہ۔ سلوات پڑھی گا بلند محمد اور یہ محاسبہ فائدہ دے گا بھائی۔ اس محاسبے کے بعد جو نتیجہ آئے ہم نے خود کرنا ہے، یہ محاسبہ کسی کا نہیں کرنا۔ ہاں ہم بڑے مزیدار کام کریں، کچھ ایسی چیزیں جن کا تعلق صرف ہم سے ہے، ہم وہ کام دوسروں کے بارے میں کرتے ہیں۔ ہر روز محاسبہ اپنا کرنا ہے، ہم ہر روز اپنے محلے والے کا محاسبہ کر کے سوچتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار دوست سب کے محاسبے کیے ہوئے ہم نے، سب کے بارے میں فتاوے صادر کیے ہوئے ہم نے، تنہا صرف اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کیونکہ انسان خدا نے بنایا بھی ایسا ہے کہ یہ آنکھیں ہیں نا، یہ خود کو نہیں دیکھتی، سامنے والوں کو دیکھتی، ایسا ہی ہے نا، خود کو نہیں دیکھتی۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے یہ آنکھ جو دوسروں کو دیکھتی ہے اس کا رخ موڑ کے اپنی طرف لے آ۔ تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے میں نے قوت ارادی دی ہے، اس قوت ارادی سے اپنی آنکھوں کا رخ موڑ۔ یہ آنکھیں جو دوسروں کے عیب تلاش کر رہی ہیں، انہیں اپنے عیب ڈھونڈنے میں مصروف کر۔ اگر تجھے اپنے عیب نظر آنے لگے، تجھے دوسرے حسین نظر آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ سن رکھا ہے، خداوند متعال نے کہا موسیٰ اپنے سے کمتر لے کر آئیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آ گئے اور اپنے سے کمتر تلاش کرنا شروع کیا جناب موسیٰ نے۔ جناب موسیٰ نبی خدا، کلیم اللہ، اپنے سے کمتر ڈھونڈ رہے ہیں، پورے معاشرے میں نہیں ملا،
جا کر قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کو جو امت ملی تھی وہ تھی کیسی. کیا نگاہ ہے کہ اپنے سے کوئی کمتر نظر نہیں آ رہا. دیکھیے مقامات صرف ان کو نصیب ہوتے ہیں جو اپنی نظر میں کچھ نہیں ہوتے. جو بے قلم میں خود ہی کسی نے کہا پاکستان میں مجتہد نہیں بنتے، کہا اس لیے نہیں بنتے کیونکہ یہ پیدا ہی مجتہد ہوتے ہیں. انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ہی ہیں، ہم سے بہتر کوئی ہے ہوگا. جو جس کو یقین ہو میں یہ ہوں، آیا وہ بننے کی کوشش کرے گا؟ مجھے یقین ہے میں با کردار ہوں، مجھے یقین ہے میں سب سے اچھا ہوں، مجھے یقین ہے میں سب سے حسین ہوں، تو میں کیا بنوں گا؟ مجھے یقین ہے میں عالم ہوں. ہمارے استاد نصیحت کیا کرتے تھے جس دن یقین ہو جائے تم عالم ہو تمہاری جہالت کا پہلا دن ہے. یہیں سے تو جہالت آغاز ہوتی ہے. جو یقین ہو جائے، یقین ہو جائے میں با کردار ہوں، میں پہنچ گیا فزت ورب الکعبہ، یہی تو بے کرداری کا پہلا دن ہے. یہیں سے تو ابتذال شروع ہو جائے گا، یہیں سے زوال شروع ہو جائے گا. محاسبہ کرنا ہے مجھے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، نہ دوسروں کا محاسبہ کرنا ہے. دوسروں سے متعلق کیسی نگاہ رکھنی ہے؟ اللہ اکبر، نگاہ خطا پوش. دوسروں کی خطائیں تلاش نہیں کرنی، دوسروں کی جستجو نہیں کرنی، دوسروں کی برائیوں سے. لا تجسسوا، قرآن کی نہیں ہے اس صورت تجسس نہیں کرنا دوسروں کے معاملات. دوسروں سے متعلق اگر کوئی نقصان پہنچے کسی دوسرے سے پھر کیا کرنا ہے؟ ایک وقت تو انسان نقصان نہیں پہنچا، صلوات پڑھیے. غم کے ایام میں ہے روزہ عاشور بھی ہے، غم کے ایام بھی ہے روزہ عاشور بھی ہے، میرا شفیع محمد ہے یہ مشہور بھی ہے. آؤ مل کے کریں ابن محمد کے عدو پر لعنت. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. حسینیوں حسین کو سلام کرنے کے لیے آئے تو اسے میں شامل مولا کو سلام کر کے جائیے. حسینیوں ایک بلند صلوات پڑھیے. وہ مل کے صلوات پڑھ لیجیے بلند. اگر دوسرے سے مشکل، اب ایک وقت تو چلے دوسرے کے بارے میں اچھی نگاہ ہے، نہ اس سے مجھ سے کام نہ مجھے اس سے، لیکن اگر دوسرے سے کوئی مشکلات پہنچے آپ کو، کوئی غضب پہنچے، اب کیا کریں؟ اب پھر لذت محسوس کریں. یہ پھر معرفت معین کرے گی آپ کی کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. آیا جس سے آپ کو مشکل، جس نے آپ کو اینٹ ماری ہے، آیا آپ اس کو پتھر ماریں گے؟ اس سے مزہ آتا ہے؟ یا جس نے اینٹ ماری ہے آپ اس کو معاف کریں گے؟ آپ کو معاف کرنے سے مزہ آتا ہے. دیکھیے آپس میں جو رابطہ ہے نا، رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومن کو جو کفار کے مقابلے میں شدید ہے مگر آپس میں رحم ہے. کسی نے گالی دے دی مجھے، جس نے گالی دی اس کے پلے کچھ نہیں رہا، جس کو دی اس کا کچھ بھی نہیں پڑا، کیونکہ گالی دینے والے نے اپنی غلاظت کا اظہار کیا ہے، وہ غلیظ ہے. جس کو دی اس کو کیا فرق پڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑا. پورا لشکر کئی سال مل کے علی پہ سب و شتم کرتا رہا، وہ سب کے سب نابود ہو گئے. علی کل بھی باقی تھا، علی آج بھی باقی.
حق کے انکار سے حق کو دبایا نہیں جا سکتا. تم سب کو ختم کرتے, تم اپنا پوری طاقت استعمال کر کے علی کے فضائل کو کم کرنے میں لگے تھے, اور وہ جس نے علی کو فضیلت عطا کی تھی وہ علی کی فضیلت عیا کرنے میں لگا تھا, پوری دنیا کو بتانے میں لگا تھا علی کتنا عظیم ہے. وہ علی جس نے اپنی پوری زندگی اپنے رب کے لیے قربان کر دی, جس نے کبھی کریڈٹ نہ لیا اور یہ میں نے کیا ہے, اور جب ضربت لگی فزت ورب الکعبہ, اللہ پوری زندگی گزار کے خدا کی راہ میں, آخر موت بھی محراب عبادت میں پائی گئی. یہ علی کی کامیابی ہے, یہ علی کی زندگی ہے. اتنا حسن ہے اس زندگی میں, پتہ نہیں کیسے میری اور آپ کی نگاہیں اس حسن کو محسوس نہیں کرتی. پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیسا غشاوہ ہے, کیسا پردہ ہے جو ان آنکھوں پہ پڑ گیا کہ انہیں حسن کردار علی, حسن کردار حسین ابن علی نظر نہیں آتا. دنیا کے کیسے کیسے رول ماڈل, کیسے کیسے اسوے ہماری نگاہوں میں آ گئے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان عظیم اسموں کی کے آگے جو خدا نے مقرر کی, جنہیں خدا نے حسین بنایا. محترم, اگر کوئی برا کہہ دے تو برا کہنے سے فرق نہیں پڑتا. در آف لذتی کے در انتقام نیز, معاف کرنے میں وہ مزہ ہے جو بدلہ لینے میں نہیں ہے. معاف کرنے کی لذت کبھی محسوس کریں, برداشت کرنے کی لذت کبھی محسوس کریں, اپنے نفس سے گزرنے کی لذت کبھی محسوس کریں. ایک ایسا مقام, ایک ایسا موقع جہاں آپ کو لگ رہا ہے نہیں یہ بات میرے حق میں نہیں جا رہی, وہاں اپنی انا کو دبا کے رکھنا, وہاں خود کو سمجھا کے رکھنا, اپنی اوقات میں رہو, مت اچھلو, مت اڑو. تم کسی کو معاف کر رہے ہو, تمہارے کھاتا جو خدا کی بارگاہ میں کھلا ہوا ہے, خدا تمہیں معاف کر رہا ہے. اور تم تو کسی ایک بات کو دیکھ کر معاف کر رہے تھے, میں کتنے گناہ کرتے. حسین علیہ السلام فرماتے وہ بندہ کیا کرے کہ جس کی معصیت تو چھوڑے, جس کی اطاعت بھی معصیت ہے. جو اطاعت کرنے کھڑا ہو تو بھی گستاخی کرتا ہے, نماز میں اطاعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, توجہ کہیں اور لے جاتا ہے, گستاخی کرتا ہے. دن بھر گزارتا ہے, اپنے پروردگار کی یاد ہی نہیں آتی. ایسا گستاخ ہے, یہ گستاخی ہے خدا کی بارگاہ میں. وہ خدا معاف کرتا ہے, عزتیں دے رہا ہے, نعمتیں دے رہا ہے, دولت میں اضافہ کیے جا رہا ہے, لوگوں کی نگاہ میں مقام بڑھایا جا رہا ہے. انسان تعجب کرتا ہے, میں اور فرش ادائے حسینی کتنی رکاوٹیں تھیں جو آج میرے راستے میں آ سکتی تھی. خدا نے مجھے صحت دی, خدا نے میرے قریبی اعزاء و اقارب کو صحت دی, خدا نے مجھ پہ نیند کو غالب آنے نہیں دیا, خدا نے میرے راستے سے ہر رکاوٹ ہٹا دی. کیوں؟ تاکہ میں اس فرش ادا تک پہنچ جاؤں. اب بھی اگر میں شکر گزار پروردگار نہ بنوں, اب بھی اگر اس عزادار اس فرش عزا پر آ کر تلاش نہ کروں کہ خدا نے مجھے یہاں بلایا کیوں ہے, کیوں اتنی ساری جگہ تھی, میں کہیں بھی, میں اس وقت اپنے بستر پہ بہترین آرام کر سکتا تھا, جو یہاں آ گیا ہوں, کیوں آیا ہوں, کیا لینے بلایا مجھے پروردگار, میں کیا تلاش کروں یہاں پر. یہاں پر آ کر حسین ابن علی سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیے. ایسی زندگی جس کا نتیجہ صرف ذات خدا ہے, خدا کی نعمتیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. حسین ایسی زندگی عطا نہیں کرتے جس کے نتیجے میں صرف جنت مل جائے, جس کے نتیجے میں صرف خدا کی نعمتیں مل جائیں, بلکہ حسین ایسی زندگی عطا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں خدا ملتا ہے, وہ خالق نعمت ملتا ہے, وہ خالق جنت ملتا ہے. یہ فرش عزا اس عظمت کی جانب دعوت دے رہا. صرف ایک کام کر, مجھے مؤدب بن کے بیٹھنا. ادب یہ کہ مجھے تلاش کرنے آنا ہے, جستجو میں آنا ہے, مجھ ڈھونڈنا ہے. جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا, محاسبہ ضروری ہے. انسان کی زندگی میں بہت اہم نقطہ, پورے کا پورا دین انسان کو دو باتیں بتا رہا ہے. اے انسان, تیرے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں اور کچھ چیزیں ضرری ہیں. کیا ہے جی ضروری اور ضروری؟ تو آپ کہتے رہتے ہیں, دوسرا کم استعمال کرتے ہیں. کیا لفظ ہے ضرری؟ ضرر
ضرر سے تھوڑا سا اونچا بول لیں. میں اکثر کہتا ہوں آپ سے کہ ذاکروں نے عادت ڈالی ہے نا، آپ آدھی مجلس خود پڑھتے ہیں، آدھی آپ سے پڑھواتے ہیں، لیکن فیس پوری کی پوری خود لے جاتے ہیں. تو میں آپ سے آدھی نہیں، صرف ایک لفظ کہلوانا چاہ رہا ہوں، ضروری اور ضروری. ان دو الفاظ سے اس پورے اشرے میں ہمارا تعلق رہے گا انشاءاللہ. دین یہ دو چیزیں بتانا چاہتا ہے، کیا تمہارے لیے ضروری ہے اور کیا تمہارے لیے ضروری ہے، کیا نقصان دہ ہے کیا فائدہ مند ہے. عنوان گفتگو انشاءاللہ جو اس اشرہ محرم میں آپ کی خدمت میں پیش ہوگا، اس موضوع کا عنوان ضروری و ضروری در مکتب کربلا. حسین ابن علی کے کلام میں تلاش کریں گے کہ مولا نے کن چیزوں کو ہماری ضرورت قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو مولا نے ضروری قرار دیا ہے، تاکہ عزادار کے لیے واضح ہو جائے کہ کس راستے پہ اسے چلنا ہے، راہ معین کرنے میں مشکل نہ ہو عزادار کے. ایک کنفیوز زندگی نہ گزارے، ایک بے نتیجہ زندگی نہ گزارے. اس مجلس رضا کا حاصل صرف وہ تبرک نہ ہو جس سے پیٹ بھرتا ہے، اس مجلس کا حاصل وہ تبرک ہو جس سے روح ترقی کرتی ہے. اس تبرک کو ہمیں حاصل کرنا. کلام امام میں بڑا آسان ہے، ہمارے یہاں نہ موضوع مشکل ہے نہ مجلس مشکل ہے، کیونکہ میں نے خود سے کچھ نہیں پڑھنا. امام نے کہہ دیا ہے، میں آپ کو صرف سنا دوں گا. ضروری اور ضروری. سید الشہداء کا مکتب نرالا مکتب ہے. سب سے پوچھیں جان بچانا ضروری ہے، سب کہتے ہیں ضروری ہے. حسین کہتے ہیں جان دینا ضروری ہے. سید الشہداء نہ جائیے، کربلا نہ جائیے، کیوں؟ جان بچانا ضروری ہے. حسین کہتا ہے جان بچانا ضروری ہے، جب دین پہ یہ وقت آ جائے جان دینا ضروری ہے. یہ مکتب حسین ابن علی ہے. عزاداروں کو اس مکتب کی شناخت ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی جان نہیں بچانی، ہمیشہ اپنی عزت و آبرو نہیں بچانی، کبھی اس عزت و آبرو کو دین پہ قربان کرنا. سید الشہداء علیہ السلام وصیت نامہ، جس کے میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں سرناموں میں پڑھے، کہ جو جناب محمد ابن حنفیہ کو یہ وصیت نامہ امام نے لکھا. اچھا، ایک ہوم ورک بھی بنتا ہے، وہ یہ کہ آج کل بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے ہم پہنچ سکتے ہیں. کلام امام مدینہ سے روانہ ہوئے اور کربلا تک مختلف خطبات، مختلف پیغامات، بعض ایک جملے کے، بعض چند طویل پیغامات امام کے، مختلف خطوط جو امام نے روانہ کی، بہترین کتابوں میں جمع کر کے بہترین ترجمے کے ساتھ میسر ہے. آپ شاید ایک کلک پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہوم ورک یہ بنتا ہے کہ بہت آسان ہے، کلام امام کو پڑھنا شروع کریں اور اس میں تلاش کریں اس میں امام کس شے کو ضروری کہہ رہے ہیں، کس کو ضروری کہہ رہے ہیں. ہمارے لیے خود چیزیں معین ہوتی، صاف شفاف ہوتی چلی جائیں کہ مکتب حسین ابن علی میں کون سی شے ضروری ہے، کون سی شے ضروری. کلام امام کو اس نگاہ سے دیکھیے، اس نگاہ سے دیکھیے کہ مجھے اس کے ذریعے سے، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، جس نگاہ سے ہم ڈاکٹر کے نسخے کو دیکھتے ہیں، کم از کم اس نگاہ سے ائمہ کے اقوال کو دیکھا کیجیے. جب انسان مریض ہوتا ہے نا اور مرض سے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ یہ ڈاکٹر کا نسخہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اس کے. اور دیکھیے مریض کتنا عقل مند ہوتا ہے، درد سے تڑپ رہا ہے مگر اسے پھر بھی پتا ہوتا ہے کہ نسخہ چومنے سے شفا نہیں ملے گی، دوا کھانے سے شفا ملے گی. نسخے چومتا نہیں ہے، یہ نسخہ فریم کرانے سے، نسخے کو خط کوفی میں لکھوانے سے شفا نہیں ملے گی، بلکہ نسخے پہ عمل کرنے سے شفا ملے گی. یہ بیمار کو بھی پتا ہے، لیکن پتا نہیں ہم کیسے بیمار ہیں. وہی غشاوہ، وہی پردہ. حسین ابن علی کی بارگاہ میں آ جائے اور حسین سے انسان متوسل ہو جائے، وہ سجدہ جو انسان حسین سے سیکھ کر کرے، اس سجدے میں تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں، سب پردے ختم ہو جاتے ہیں. انسان محسوس کرتا ہے اپنے پروردگار کو گویا اس نے پا لیا ہے. کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے، مجھے یقین ہو جائے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں.
اور اگر اس قابل نہیں ہو تو کم از کم اتنا تو بنا دے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، جس چیز کا یقین ہو۔ تیری نگاہیں ہمیشہ مجھ پر ہے۔ یہ غفلت سے نکالتی ہیں یہ چیزیں انسان۔ مکتب سید الشہداء وہ عظیم مکتب ہے، آج دنیا کو ضرورت ہے۔ اگر آغیان محترم، اگر یہ حسن کوئی قابل انسان آئے، پہلے سید الشہداء کے کلام کے ذریعے سے، آپ کے کردار کے ذریعے سے اپنی ذات کو حسین بنائے، اور پھر اس حسن کو کردار اور گفتار سے تبلیغ کرے، پورا جہان حسینی بن جائے، پورا جہان حسینی بن جائے۔ اس قدر حسن ہے اس کلام میں۔ زندگی کی ہر مشکل کا حل ہے جہاں ہم پھنسے بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے نکات سے لے کر، میں انشاءاللہ جس حد تک مقرور ہے، میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، میرے کردار میں وہ رانائی نہیں ہے کہ جس کی ذریعے سے میں آپ کو یہ کلام منتقل کروں، صرف سہارا امام کے کلام کا ہے، اور توفیق خدا طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم سمجھ سکیں کیا ضروری ہے، کیا ضروری ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں میں نکل رہا ہوں، لیکن ایسے نہیں نکل رہا، وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ، نہیں نکل رہا، أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، میں پکڑنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں خود پسندی میں نہیں نکل رہا، میرا قیام ظلم اور فساد کے لیے نہیں ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میرے نکلنے کا مقصد میرے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہے، اور یہ اصلاح میں کیسے کروں گا؟ اريد، میرا ارادہ، ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں گا، میں نہی عن المنکر کروں گا۔ معروف کیا ہے؟ وہی چیزیں جو ضروری ہیں، اور منکر کیا ہے؟ وہی چیزیں جو ضروری ہیں۔ میں دنیا کو بتاؤں گا معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ آج الٹی ہو گئی ہے دنیا، معروف منکر اور منکر معروف بن گیا۔ اس دنیا کو حسین چاہیے، قابلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی کے صبح تجلا و فرات۔ امت اسلامیہ ویسے ہی الجھی ہوئی ہے، مگر آج کوئی حسین نہیں ہے۔ آج حسینی کردار چاہیے، کہاں بنے گا؟ اسی پر شہزاد بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ وہی نصاب حسینیت پڑھ کے بنے گا جو حسین نے اس سفر کے دوران پڑھایا ہے۔ قدم پہ قدم اپنے مولا کے ساتھ چلنا، قدم پہ قدم اپنے آقا کے ساتھ چلنا۔ پیسے کے زور پہ کربلا پہنچنا اور ہے، کردار کے زور پہ کربلا پہنچنا اور ہے۔ نعرہ حیدری، عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام، سلامات۔ نہیں نکل رہا، میرا قیام ظلم و فساد کے لیے نہیں ہے، انا و بنانیت کے لیے نہیں ہے، اکڑنے کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنے کو بڑا نہیں بنانا چاہتا، گرچہ کہ خدا نے مجھے سب سے بڑا بنایا ہے۔ خدا نے مجھے اپنا ولی، اپنا جانشین قرار دیا۔ میں نبی کا جانشین ہوں، میں کوئی ولی ہوں جس کی ولایت کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ مگر دیکھو میں خود پسندی میں نہیں نکل رہا، میں نکل رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے۔ ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ اور دیکھو یہ میں نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں جو یہ کام کر رہا ہوں۔ اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے بابا کی اور اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پہ چل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے پیغامات ہیں اس کے اندر، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آنے والی مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر توفیق فرماتے ہیں، قوم نہیں کرا، محاسبے کے ساتھ آغاز کیجیے۔ بہت بڑی توفیق خدا کی، فرش عزت لے آیا ہے۔ میں مجلس کے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہوں۔ اب مصیبت کا بیان ہے۔ مصیبت کے بیان کا اثر یہ ہے کہ جن کے دلوں میں حرارت قتل حسین ہے وہ دل ٹوٹ جاتے ہیں اور آنکھ رو پڑتی ہے۔ خدا کون ہے جانتے ہیں؟ راحم الابرات، وہ آنسو پہ رحم کرتا ہے۔ یہ آنسو بہترین وسیلہ ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں میری روش کہ پہلی مجلس میں ہمیشہ اس بی بی کا تذکرہ کیا کرتا ہوں جس کے مصائب پڑھتے ہوئے بعض اوقات انسان ڈرتا ہے کہ ظالموں نے جو ظلم کیا اسے بیان کرنے میں کہیں اس بی بی کی توہین نہ ہو جائے۔ اجرکم ربکم، خدا غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ وہ حسین جو کہ اپنے پورے گھر کو لے کر صحرائے کربلا میں گئے اور ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، اسی حسین کے صدقے تمام مومنین کے گھر آباد رہے۔
وہ فاطمہ زہرا جنہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب سیدہ امیر المومنین ایک دن گھر آئے، دیکھا جناب سیدہ اپنے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، کہا بی بی آپ تو بیمار ہیں، بستر بیماری میں تشریف رکھی، آپ بچوں کے کپڑے کیوں دھو رہی ہیں؟ کہا مجھے یقین ہو گیا آج میرا آخری دن ہے، اجرکم ربکم اجرکم ربکم، آج میرا آخری دن ہے، میں نے چلے جانا ہے، میں نہیں چاہتی میرے جانے کے بعد میرے بچے میلا لباس پہنے، میں نہیں چاہتی۔ پھر کہا ابو الحسن بڑے 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 دردناک جملے، یا قرین البتول، اے بتول کے ساتھی، ابکنی، علی مجھ پہ گریہ کرو، علی مجھ زہرا کی مظلومیت پہ گریہ کرو، ابکنی، علی مجھ پہ گریہ کرو۔ پھر وصیت دی کہ علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، علی اس کا خیال رکھنا کہ جسے دریائے فرات کے کنارے ذبح کر دیا جائے، علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، جسے پیاسا شہید کر دیا جائے گا اس کا خیال رکھنا۔ یہ ماں ہے جو اپنے بچوں سے متعلق وصیتیں کر رہے ہیں۔ عزیزانو عجیب منظر ہے مدینہ کا، عجیب لوگ ہیں، عظمتیں نگاہوں سے دیکھتے رہے، آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ رسول اللہ نے ان گھروں کا تذکرہ کیا کہ جن گھروں میں ذکر خدا ہوتا ہے اور یاد خدا سے آباد رہتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھا کہتے یا نبی اللہ ان گھروں سے کیا مراد ہے؟ کہا ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ ایک اور شخصیت اٹھی اور اس کی کہنے لگی کیا علی و فاطمہ کا گھر بھی اس میں شامل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ گھر ان انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے۔ یہ فضیلت سنتے رہے اس گھر کی، لیکن کیا قیامت تھی کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور اس گھر کی عظمت بھول گئے، اور کس حد تک بھولے، اللہ اکبر۔ رسول کا ایک صحابی ہے جو رحلت نبی کے وقت مدینہ میں موجود نہیں ہے، باہر سے آ رہا ہے، اور اس نے دور سے دیکھا کہ بنو ہاشم کے محلے سے نبی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان یہ ادب بھول گئے کہ نبی نے سکھایا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں وفات ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، وہ چلا جائے تو کم از کم 3 دن تک اس کے گھر کھانا بنا کے لے جایا جائے۔ بھائی ادب بھول گئے۔ یہ شخص قریب آیا، قریب آ کے کیا دیکھتا ہے؟ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا، بنت نبی کا دروازہ جل رہا تھا۔ اجرکم ربکم، یہ دروازہ کیسے جلا؟ بس کیفیت سنیے، ایک روایت اشارہ کروں گا۔ ایک شخصیت ہے کہ جو یزید کے پاس گئی کہ تو نے مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ جو حسین کی شہادت کے بعد کیا وہ ٹھیک نہیں کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا خواتین کے ساتھ۔ یزید اٹھا، اس نے اپنے صندوق سے خط نکال کے اس شخصیت کے سامنے رکھا، کہا تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نبی کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ، تیرے بابا نے جو کیا تھا وہ خط میں میرے بابا کو لکھ بھیجا تھا۔ اس خط کا مضمون شیخ عباس قمی نے کتاب بیت الاحزان میں لکھا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ لئین کہتا ہے میں در فاطمہ زہرا پر گیا اور میں نے جا کے گستاخی شروع کر دی۔ بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ کسی نے در فاطمہ میں گستاخی کی ہے۔ عظمت کتنی ہے، مقام کتنا ہے، اور گستاخی کرنے والا گستاخی کر رہا ہے۔ جناب سیدہ جب دربار سے لوٹ کر آئی تھی نا تو اتنا روئی، بلک بلک کے روئی۔ علی نے رونے کا سبب پوچھا، بی بی نے 2 باتیں بتائیں، کہا علی مجھے جھٹلایا گیا، اور دوسرا یہ کہا علی مجھ سے اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرتے تھے۔ بنت پیغمبر کی حضرت کا خیال نہیں رکھتے تھے، مجھ سے اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرتے تھے۔ آج در پیغمبر میں کیا، آج اس در پہ کیا منظر ہے جہاں رسول سلام کرتے تھے۔ لیکن کہتا میں آیا، میں نے کہا علی کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ کہا فضا آئی، کہا علی قرآن کی جمعاوری میں مشغول ہے، علی باہر نہیں آئیں گے۔ کہا میں نے گستاخی کی، اتنے میں بنت نبی خود آ گئی اور آ کر کہنے لگی من انتم، اے لوگو تم کون ہو؟ انا فاطمہ، میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اور کیجئے گا، بی بی کو پتا تھا یہ لوگ کون ہیں، لیکن تعارف کرایا۔ اے لوگو اتنے اجنبی ہو گئے، بھول گئے یہ در کون سا ہے، بھول گئے میں نبی کی بیٹی ہوں، بھول گئے میں وہ جس کے لیے رسول اٹھ کے تعظیم کیا کرتے تھے۔ فَسَتَذَرُ أَجْرُكُمْ رَبُّكُمْ، یہ لعین کہتا ہے کہ در فاطمہ زہرا پر آ کے ایک مرتبہ جب بی بی نے کہا تو میں نے بی بی کے ساتھ گستاخی اور کہا علی کو باہر نکالیے، علی کیوں خواتین کو بھیج رہے ہیں؟
یہ نہیں کہتا ہے کہ میری کوشش تھی کہ کسی طرح میں در فاطمہ زہرا سے عبور کر کے فاطمہ علی کے گھر میں داخل ہو جاؤں، اس بیت شرف کی حدود کو پھلانگ جاؤں، لیکن فاطمہ اس بات پہ راضی نہیں تھی۔ بی بی نے دروازے کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، کہ میں نے بڑی کوشش کی دروازہ کھل جائے، یہ دروازہ نہیں کھلا۔ کہ پھر کیا کیا؟ پھر میں نے خدیجۃ الکبریٰ کو قبر میں تڑپا دیا، پھر میں نے رسول اللہ کو قبر میں رلا دیا۔ کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک قریب ایک شخص کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا۔ یہ لعین کہتا ہے میں نے تازیانہ نکالا، کہاں مارا؟ بنت نبی کے دست مبارک پہ مارا۔ تازیانے کا لگنا تھا کہ ایک مرتبہ بی بی کی فریادیں بلند ہوئی، کہ یہ فریادیں اتنی شدید تھی کہ ایک مرتبہ میں نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، ظالم تھا، شقی تھا، مگر دل میں رحم پیدا ہو گیا، ایسی فریادیں تھی۔ لیکن اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے بغض علی کا پردہ پڑ گیا اور مجھے کچھ نظر آنا بند ہو گیا، بغض علی میں اندھا ہو گیا، کہ مجھے خیال نہیں رہا میں کس دروازے پہ کھڑا ہوں۔ بس ایک مرتبہ جب بغض علی کا پردہ پڑا تو میں نے دروازے کو زور سے دھکا دینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اب جب حکم رکھو، فضا آئیو، میرا محسن مارا گیا، فضا میرا پہلو شکستہ ہو گیا۔ روایت کہتی ہے جب فضا بی بی کے قریب آئی نا، ایک مرتبہ فضا کو اور نزدیک بلایا، بلا کے کیا کہا؟ باب مظلومیت علی و بطول، بلا کر کہنے لگی اے فضا، علی کو پتہ نہ لگے میں زخمی ہو گئی، میں علی کی تنہا ساتھی ہوں، اجرکم ربکم، میں علی کی تنہا مددگار ہوں، علی کو بہت دکھ پہنچے گا جب پتہ لگے گا زہرا زخمی ہو گئی۔ یہ لعین کہتا ہے جب میں نے دیکھا نا کہ بی بی کی پکڑ اب دروازے پہ کمزور ہو گئی ہے، اس زخم نے بی بی کو کمزور کر دیا، کہ میں فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہو گیا، میں نے حرم خدا کی حدود کو پھلانگ دیا، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اب میری کوشش یہ ہے کسی طرح میرا ہاتھ علی تک پہنچ جائے، لیکن کیسے پہنچے؟ اس گھر میں علی کی مدافع فاطمہ زہرا موجود ہے، علی تک کیسے پہنچے گا کوئی جب تک فاطمہ کی جان میں جان ہے؟ یہ لعین کہتا ہے بی بی زمین پر موجود تھی، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے علی کو تلاش کرنا شروع کیا، فاطمہ دیوار کا سہارا لے کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب یہ لعین، یہ ظالم، اس کی کیفیت یہ، اس کی آنکھوں پہ بغض علی کا پردہ ہے، یہ بغض سے اندھا ہو چکا ہے۔ اب اس نے وہ ظلم کیا کہ قبر میں رسول اللہ کو رلایا، خدیجۃ الکبریٰ کو رلایا، انبیاء کو تڑپایا۔ کیا ظلم کیا؟ جناب خدیجہ کی ایک وصیت سن لیجئے، پھر اس کا ظلم بیان کرتا ہوں۔ جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو وصیت کی تھی، یا نبی اللہ میرے بعد میری بچی فاطمہ کا خیال رکھیے گا، یا نبی اللہ خیال رکھیے گا میری بچی کو کوئی مارے نہیں، یا نبی اللہ خیال رکھیے گا میری فاطمہ کے کوئی منہ پر تماچا نہ مارے۔ اللہ اکبر۔ یہ لعین کہتا ہے جب بی بی میرے سامنے پھر کھڑی ہوئی، اس قدر غصے سے پر تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، یہ ہاتھ جب لوٹا تو فاطمہ زہرا کے چہرے پر لوٹا، حسین کی ماں کے چہرے پر لوٹا، اور اس قدر شدت سے لوٹا کہ بی بی کھڑی نہ رہ سکی، زمین پر گر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا غیاث المستغیث۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔